شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، آئے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اسے من گھڑت اور گمراہ کن واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعات میں من گھڑت ہیں جس کی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہیں۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہوں نے ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک وسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار آلے ڈھونڈنے لگے، جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض مورخین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خود کشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود شیشہ یا وسولے سے ختنہ کر لینا کون سا موجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا، اس کی تعمیل کی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوئے، اور اس کے باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کے دور سے ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود ایسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ اسی طرح فتح الباری میں روایت ہے، ازیر و شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت مقتدی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیم رائج ہے۔
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اس مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذاہب کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کے انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیق سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ یو ایس سینٹرس فار ڈیسیز کے صفحہ اول کے ادارے برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کو کنٹرول اینڈ پریونشن مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نالی کی انفیکشن، جنسی بیماریاں اور پائنیبل کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں بڑھی ہوئی جلد، جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرخم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور عالم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے، اور ختنہ کرنے میں انہیں شرعی احکام میں سے ہی جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا، وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پنہاں ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔